اب چلتے ہیں اپنے اگلے برج کی طرف جو کہ برج عقرب، اور آپ کو بیان کریں گے کہ ان کا 21 سے 31 جنوری کا یہ اشرہ علم نجوم کی روشنی میں کیا کچھ بیان کر رہا ہے۔ وہ افراد جو 24 اکتوبر سے 22 نومبر کے اشرے کے دوران پیدا ہوئے ہیں وہ برج عقرب کے تحت آتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ افراد جن کو اپنی تاریخ پیدائش معلوم نہ ہو مگر ان کا نام زال، زے، نون، دواد، زوئیں سے شروع ہوتا ہے تو وہ برج عقرب کے تحت آتے ہیں۔ اس عرصے کا آغاز برج عقرب والوں کے دماغی حوالے سے کچھ پریشانی کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ اس اشرے کا وقت والدہ کی صحت میں بھی خرابی کی نشاندہی کر رہا ہے۔ آپ کو ان کی صحت کے معاملات کے حوالے سے بہت زیادہ محتاط اور احتیاط برتنے کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ اس اشرے کا وقت خاندانی زمین و جائیداد کے نقصان کے حوالے سے بھی نشاندہی کر رہا ہے۔ اس اشرے کے وقت کے دوران آپ کے اپنے شریک حیات کے ساتھ اچھے اور بڑے تعلقات استوار ہوں گے۔ اس کے علاوہ اس اشرے کے وقت کے دوران آپ اپنے جنس مخالف کی طرف خاصی توجہ دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس اشرے کا وقت آپ کے پڑھنے لکھنے کی طرف بھی توجہ کی نشاندہی کر رہا ہے اور آپ ان معاملات کے حوالے سے خاصی سنجیدگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس عرصے کے وقت کے دوران آپ کے لیے لوگوں سے اپنے کام نکلوانا اتنا کوئی مشکل نہ ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ اس عشرے کے وقت کے دوران آپ جوڑ توڑ کے ماہر ہوں گے۔ چیزوں کو کس طرح سے لے کر چلا جائے، معاملات کو کس طریقے سے حل کیا جائے، اس کا آپ سے بہتر حل کوئی نہیں دے سکے گا۔ ان معاملات کو آپ اچھے اور بہتر طریقے سے طے کرنے میں کامیاب ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس عشرے کے وقت کے دوران آپ اکثر حالت سفر میں رہیں گے۔ اس کے علاوہ اس عشرے کا وقت آپ کے دشمنوں اور مخالفوں پر غلبے کی نشاندہی بھی کر رہا ہے۔ اس عشرے کے وقت کے دوران آپ کی توجہ اولاد کے معاملات کی طرف خاصی مرکوز رہے گی۔ اولاد کے ساتھ اپنا وقت بھی گزارتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اس عشرے کا وقت آپ کے ڈرامے، فلمیں وغیرہ دیکھنے کی طرف بھی نشاندہی کر رہا ہے۔ آپ ان معاملات کی طرف اپنا زیادہ وقت صرف کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ وہ برج عقرب والے افراد جو شراکتی کاروبار سے وابستہ ہیں یا شراکتی کاموں میں انوالو ہیں، ان کو چاہیے کہ ان معاملات کے حوالے سے اس عشرے کے دوران بہت زیادہ محتاط رہنے کی کوشش کریں۔ وہ افراد جو قانونی معاملات یا قانونی مسائل کا شکار ہیں، اس عشرے کے وقت کے دوران ان کو بھی چاہیے کہ ان معاملات کے حوالے سے کسی سمجھدار شخص کی، وکیل کی رائے ضرور لیں، کیونکہ ان معاملات کے حوالے سے آپ کی مشکلات میں اضافہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اس کے علاوہ اس عشرے کے وقت کے دوران آپ کو اپنی والد کی صحت کے حوالے سے بھی کچھ محتاط اور احتیاط برتنے کی ضرورت ہے۔ ان کی صحت میں بھی خرابی آتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اس عرصے کے شروع کے ایام میں آپ کو اپنے غصے پر، اپنے جذبات پر قابو پانے کی ضرورت ہے، اور خاص طور پر جب آپ کسی سے گفتگو کر رہے ہوں تو الفاظ کا چناؤ بہت ہی دھیان سے کریں، کیونکہ اس کی وجہ سے آپ کے معاملات، آپ کے تعلقات یا آپ کی کوئی ڈیل خراب ہوتی نظر آتی ہے۔ وہ لوگ جو بیرون ملک جانے کی خواہش مند ہیں، ان کو چاہیے کہ فی الوقت ان معاملات کے حوالے سے کوئی کوشش نہ کریں، کیونکہ اس عشرے کے دوران ان معاملات سے کی گئی کوششوں کے کوئی حاصلہ نتائج ملتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ وہ افراد جو اسٹاک مارکیٹ، کرپٹو کرنسی یا دیگر ڈیجیٹل کرنسیز میں ٹریڈنگ کر رہے ہیں، یا وہ افراد جو آن لائن کام کرتے ہیں، اس عشرے کے وقت کے دوران ان کے مالی معاملات، مالی صورتحال میں بہتری آتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور یہ ایک اچھا اور بہتر منافع حاصل کرنے میں کامیابی پاتے نظر آ رہے ہیں۔ وہ لوگ جو روحانی حوالے سے مشاورت چاہتے ہوں یا اپنے ذاتی مسائل کے حل کی تلاش میں ہو، وہ ہمارے اسکرین پر دیے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ اس عرصے کے لیے ایک وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں، درود ابراہیمی کا 3 مرتبہ آپ نے پڑھنے ہیں، اور اپنے معاملات میں بہتری کے لیے دعا کریں۔ اس عرصے کی نحس تاریخ آپ کی 21، 22 اور 30 جنوری کی ہے۔ اس عرصے کے لیے ایک صدقہ آپ کو بتا رہا ہوں، وہ ہے کالے چنے کا۔ حسب توفیق کالے چنے کا صدقہ نکالتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات میں بہتری فرمائے۔ برج عقرب والوں کے لیے اب تک اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔